بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج ہم حج کے موضوع پر ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے صرف اللہ کے لیے حج کیا اور اس نے حج کے دوران کوئی فحش کلامی اور گناہ نہیں کیا، نہ ہی کسی طرح فسق و فجور میں مبتلا ہوا، تو ایسا آدمی حج کے بعد گناہوں سے پاک ہو کر یوں واپس گھر لوٹتا ہے جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ معزز سامعین، اللہ تعالیٰ جو ایک رحیم اور کریم ذات ہے، اس نے اپنے بندوں کے بخشنے کے بہت سارے اسباب اور ذرائع بیان کیے ہیں۔ اللہ کریم چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو ان کے لیے بنائی گئی نعمتوں والی جنت میں داخل کریں، لیکن انسان ایسے بے پرواہ اور خود غرض رویے رکھتا ہے کہ اپنے ہی بھلے کا فیصلہ نہیں کر پاتا اور عارضی فائدے کے لیے اپنی زندگی کو غفلت میں بسر کر دیتا ہے، ورنہ بہت سارے ایسے اعمال ہیں جو انسان کو ماضی کے گناہوں سے پاک کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اچھے مستقبل کی نوید سناتے ہیں۔ انہی اسباب اور اعمال میں سے ایک حج بھی ہے، جو انسان کو ماضی کے گناہوں سے پاک کر دینے کا سبب بنتا ہے اور انسان کو اس طرح پاک کر دیتا ہے جس طرح انسان پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ یعنی جو انسان پہلے ہی دن پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے اس کے پاس اس کے نامہ اعمال میں کسی طرح کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ ایک بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ حج کے بعد بھی، یعنی ایسا بڑا عمل ہے یہ حج کہ اللہ تعالیٰ انسان کو گناہوں سے یوں پاک کر دیتے ہیں جیسا کہ وہ ابھی دنیا میں تشریف لایا ہے۔ لیکن اس عمل کے باوجود، اس عظیمت اور اس فضیلت کے باوجود، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ ان حقوق کی ادائیگی انسان پر ویسے ہی رہتی ہے جن کا تعلق انسانوں سے ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان نے انسانوں کو ستایا ہو، دوسرے بھائیوں، دوسری بہنوں اور دوسرے اپنے ہمسایوں اور رشتہ داروں کے حقوق کی پامالی کی ہوگی، تو جتنے مرضی حج کر لے، جو انسان کے حقوق انسان نے دبا رکھے ہوں گے، جو انسان نے ظلم کیا ہوگا، جو انسان نے دوسرے انسان کا حق دبایا ہوگا نا، وہ حج سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ حقوق العباد بہرحال اسی صورت معاف ہوں گے کہ انسان اس بندہ سے معافی مانگے جس کا حق غصب کیا ہے، یا اس کا حق واپس کر دے۔ اس طرح وہ حقوق اللہ جو انسان نے اپنے ذمے خود لیے ہوں، وہ بھی اسے ادا کرنے ہوں گے۔ مثلا اگر انسان نے کوئی نظر مان رکھی ہو تو اس کا پورا کرنا لازمی ہوگا۔ بہرحال جس نے اللہ کے لیے حج کیا، نیت صرف اور صرف اللہ کی رضا کی رکھی، دکھلاوا، ریاکاری اور تصنع سے باز رہا۔ یہ چیز بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ آج کل شیطان اس انداز سے وسوسہ اندازی کرتا ہے کہ بہت سے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے وقت، یا شیطان کو کنکریاں مارتے وقت، یا مینا اور عرفات میں اللہ سے دعا اور مناجات کرتے وقت تصویریں بنا کر جو مختلف پلیٹ فارمز پر اس کو بھیجا جاتا ہے یا اس کو لگایا جاتا ہے، اس سے بھی انسان کے اندر ریاکاری کا شائبہ آنے کا اندیشہ ہے۔ تو اپنے حج کو خالصتاً اللہ کے لیے رکھا، تصنع سے باز رہا۔ مناسک حج کے دوران اس نے اپنے آپ کو کوئی بری بات، بری نیت اور برے عمل سے محفوظ رکھا، اپنے مستقبل کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے رستہ پر ہی قائم رکھنے کا عزم لے کر لوٹا، تو وہ اپنے حج سے ایسے پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اس کی اس طرح مغفرت کر دی گئی ہے جیسے کوئی نوزائیدہ بچہ گناہوں سے بالکل پاک پیدا ہوتا ہے۔ حج کے ساتھ گناہوں اور خطاؤں کی مغفرت صرف صغیرہ گناہوں کے ساتھ خاص ہے۔ جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے۔ انہی آداب کی طرف قرآن کریم میں بھی یوں اشارہ فرمایا گیا ہے
کہ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ۔ حج کا وقت چند معلوم مہینے ہیں، جس نے ان مہینوں میں حج کی نیت کی ہو تو اسے نہ تو دل لگی کی باتیں کرنا چاہیے، نہ ہی نافرمانی کرنی چاہیے، اور نہ ہی لڑائی جھگڑا۔ جو نیکی بھی تم بجا لاتے ہو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نیکی اور عبادات کے بارے میں فرمایا ہے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ۔ جو نیکی بھی تم بجا لاتے ہو نا اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں، اور زاد راہ لے لو، یقیناً بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ حج کا مقصد اللہ کے لیے تذلل اور انکساری، عبادات کے ذریعے سے ممکن حد تک اس کے تقرب کا حصول اور برائیوں کے ارتکاب سے بچنا ہے، جبکہ بیت اللہ کی طرف حج کی نیت سے سفر بھی عبادت کے زمرہ میں آتا ہے، جس سے گناہوں سے آلودہ ماضی کو صاف کرنا، نفس کی پاکیزگی اور طہارت کی امید کی جاتی ہے۔ اسلام میں جتنی بھی عبادات ہیں ان کے فرائض، ارکان، مستحبات اور واجبات ہیں جن کا لحاظ رکھا جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ عبادت کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ دوسری تمام عبادات کی طرح حج کے بھی خاص آداب ہیں جن کا لحاظ اور خیال رکھا جانا ضروری ہے، اور اس حدیث مبارکہ میں حج کے انہی آداب کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ جس انسان نے اللہ کے لیے حج کیا، سب سے پہلا ادب تو یہی ہے کہ چونکہ حج انسان اللہ کے حکم پر کرتا ہے، شریعت کا فرض سمجھ کر کر رہا ہوتا ہے، تو حج پھر خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ میرے نام کے ساتھ حاجی کا لقب لگ جائے، یا میں لوگوں کے سامنے متقی اور پرہیزگار بن جاؤں، لوگ مجھے حاجی کہیں، یا لوگ یہ کہیں کہ کتنا نیک انسان ہے، ہر سال حج کرتا ہے۔ نہیں، ایسے جو انسان کے اندر وساوس اور ایسے خیالات جو جنم لیتے ہیں ان سے بچنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا ادب اس حدیث مبارکہ کی روح سے جو ہمیں سمجھ آتا ہے، جو شارحین نے لکھا ہے، وہ یہ کہ حج خالصتاً اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہونا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا ریاکاری اور تصنع اور دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ فلم یرفث ولم یفسق، یہیں سے نیت کر کے جانا چاہیے کہ نہ ہی حج کے دوران کسی قسم کے گناہ کے خیال کو اپنے دل میں آنے دینا ہے، اور یہ بھی عزم کرنا ہے کہ حج کے بعد بھی اور اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اور یہ عزم بھی کرنا ہے کہ نہ ہی حج کے دوران اور نہ ہی حج کے بعد گناہوں کی طرف پلٹنا ہے۔ ولم یفسق، اور نہ ہی کسی قسم کی برائی کا ارتکاب حج کے دوران کرنا ہے، نہ حج کے بعد کرنا ہے۔ اگر ان حقوق اور آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے اس فریضہ حج کی ادائیگی کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں انسان کے تمام گناہ دھل جائیں گے، اور اسی طرح ہو جائے گا جس طرح اس نے آج ہی جنم لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے ان تمام فرائض کی ادائیگی میں اللہ کے لیے اپنے دل کو خالص رکھنے اور اسی کے لیے ان تمام امور کی انجام دہی کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔